ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب علیم۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا کلی طور پر مصداق ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان کے 3 وصف بیان کیے۔ پہلا وصف پاک دامنہ، دوسرا وصف غافلہ کہ جو ان پر تہمت گھڑی گئی وہ اس سے بالکل اپنی سادگی میں غافلہ۔ غافلہ سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی قسم کا ساری زندگی میں کوئی جنسی فتنہ فحش عمل جو ہے وہ اس سے غافلہ ہے کہ کبھی ان کے ذہن کے اندر ایسی سوچ بھی نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے۔ پھر ان کا وصف بیان کیا ہے المؤمنہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامنہ بھی ہیں، کوئی جنسی ملان بھی نہیں ہے، اور پکی ٹھٹھی مومنہ بھی ہے۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اخلاق کریمہ پر، ان کے اوصاف پر اور ان کی عادات پر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ان کے فضائل سے بھی واقف ہیں، اور امت کے اندر جو ان کی جلالت ہے اور جو شان ہے اس کے کیا ہی کہنے، وہ بے مثل و بے مثال۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اسلام کے اندر 2 واقعے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق 17 رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ پہلا جو واقعہ ہے وہ بدر کا معرکہ اور بدر کی جنگ ہے جو 17 رمضان کے اندر ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی فتح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کو عطا کی۔
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی وفات کا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی 17 رمضان المبارک کو فوت ہوئی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نماز جنازہ ہے وہ امت کے محدث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی ہے، اور عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر انہوں نے، ان کے بیٹوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر کے اندر اتارا ہے۔ حضرات، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو بیان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ان کے اخلاق کریمہ کا، ان کی عادات کا، اپنی اولاد کی، بچیوں کی تربیت کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ حضرات، امت پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم قیامت کی صبح تک کے لیے ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ دین اسلام کی عمارت اور ارکان اسلام کی جو اساس ہے وہ علم نبوی ہے، جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کی جو گواہی ہے وہ آدھی ہے۔ جہاں کوئی وثیقہ نویس نہ ہو اور ادھار لین دین ہو، ادھار لین دین کے اندر ایک مرد کے مقابلہ میں 2 عورتوں کو گواہ جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نسیان کا عمل جو ہے مردوں کی نسبت عورتوں کے اندر زیادہ رکھا ہے۔ پھر مالی لین دین بھی ان کا نہیں ہوتا، لیکن اس کے علاوہ حدود کے اندر عورت اور مرد کی گواہی برابر ہے۔ بعض لوگ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایات ہیں ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت کی جو گواہی ہے وہ تو آدھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اسلام کا جو پہلا مدرسہ ہے جس نے عورتوں کی اور مردوں کی برابر تربیت کی ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے، اور علم روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن کو، احادیث کو، دین کو بیان کرنے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مردوں کے اوپر برتری اور تفوق جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجودہ ملکی حالات کے اندر بعض جو خوب سے باطن کے مریض ہیں انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم ان کی سیرت کا ذکر کریں، اور ان کی سیرت کا ذکر کر کے اپنے دل کو نرم کریں، اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ان کے جو اوصاف ہیں ان کو اختیار کر کے اپنا رمضان جو ہے وہ بہترین طریقے سے گزاریں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا من احب الناس الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ کا پسندیدہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ میری جو پسندیدہ شخصیت ہے وہ عائشہ ہے۔ حضرات اس کے اسباب کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سب سے بڑھ کر کیوں محبت کرتے تھے؟ اس کا پہلا سبب کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل 3 دن خواب آتا رہا کہ سبز رنگ کا ریشمی کپڑا ہے، اس کے اندر گڑیا جو ہے وہ لپٹی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ کپڑا ہٹا کر دیکھیں۔ پہلے دن بھی نبی علیہ السلام نے کپڑا نہیں ہٹایا، دوسرے دن بھی کپڑا نہیں ہٹایا، اور پھر جب کپڑا ہٹایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا کے اندر بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت کے اندر بھی آپ کی بیوی ہے۔ حضرات سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برتری کا دوسرا سبب کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام ازواج سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے، جسے ہم فریفتہ محبت کہتے ہیں، وہ فریفتہ محبت کرنے والی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا، بائیکاٹ کیا۔ ایلا 1 مہینے کا یہ بائیکاٹ تھا، اجتماعی طور پر ان کی تربیت و اصلاح کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا۔ عورتیں آئیں، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، آپ کے اچھے کپڑے ہونے چاہیے، زیورات اچھے ہونے چاہیے، لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، وفود آتے ہیں، تو جو پرسنالٹی ہے وہ ایکسیلنٹ ہونی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا اچھے کپڑوں کا اور اچھے زیورات کا۔ نبی علیہ السلام اس سے خفا ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے قریب 1 ماہ تک نہیں جاؤں گا۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ ام المومنین کے پاس گئے اور کہا دنیا کا مال چاہیے، کیا چاہیے بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ساتھ چاہیے، آپ چاہیے، آپ کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام اس سے بڑا خوش ہوئے، اور پھر ساری زندگی اپنے عمل کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی بڑا محبت کا اظہار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ سے جب کوئی محبت کرتا نبی علیہ السلام بھی محبت کا جواب محبت میں دیا کرتے تھے۔ میں آگے انشاءاللہ چل کر اس کو بیان کروں گا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برتری کا تیسرا سبب شریعت کی عالمہ تھی، ماہرہ تھی، وہ محدثہ تھی، مفتیہ تھی۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ کرام مسائل ان سے پوچھا کرتے تھے، حدیثیں ان سے جانا کرتے تھے، تفسیر ان سے پوچھا کرتے تھے،
اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں، ایمان کا کوئی پہلو ایسا نہیں، اعمال صالحہ کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جس حصے کے اندر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نہ کیا ہو اور امت تک علم پہنچایا نہ ہو۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے مخالفین جو منافقین تھے انہوں نے تہمت ترازی کی۔ تہمت ترازی کرنے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ ام المومنین کو ان کے والدین کے گھر بھیج دیا، اور آپ کا جو رویہ ہے وہ بڑا سنجیدہ ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پریشان، آپ نے ایک ماہ تک صحابہ کرام سے گفتگو نہیں کی، اور کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سنجیدگی کی حالت میں کوئی بات کرے کہ اللہ کے نبی ڈانٹ دے یا کوئی ایسی بات کہہ دے جو ہمارے لیے مذمت کا باعث بن جائے۔ آپ نماز پڑھاتے، خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر چلے جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کرام سے مشورے کیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رحمت فرمائے، انہوں نے ایسا بہترین مشورہ دیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا رشتہ جو ہے وہ کس نے کروایا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی خواب سنائی کہ مجھے خواب آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر بھی آپ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ تو یہ جب بات حضرت عمر نے سنی تو کہا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جب اللہ نے کہا کہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے تو پھر اللہ جانے اور کام جانے۔ اس واقعہ کے بعد نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ ام المومنین ان کے گھر چلے گئے، یعنی حضرت ابو بکر، اور ان کی جو والدہ تھی ام رومان ان کے گھر چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، حضرات دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں ان کی کتنی محبت ہے اور ان کے لیے کتنی نرمی ہے۔ کیا کہا کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے توبی واستغفر اللہ، توبہ کر لے، میں پھر بھی تجھے بیوی بنا کر رکھنے کے لیے تیار۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کر میں سکتے میں آ گئی، چارپائی کے ساتھ چارپائی ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہہ دیا کہ توبہ کر لے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں تو اس پر صبر ہی کر سکتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ عائشہ کے بارے میں پھر کیا کیا، اس کو جاننے سے پہلے قرآن مجید کے دو قصے مختصر انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، قرآن مجید کہتا ہے فَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، زلیخا کے رشتہ داروں میں سے ایک بندے نے گواہی دی کہ یوسف جو ہے وہ بے قصور ہے، اگر تو اس کا کرتا آگے سے پٹا ہے تو پھر یہ قصوروار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پٹا ہے تو یہ بے قصور ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پٹا تھا، وہ آگے بھاگ رہے تھے اور وہ پیچھے بھاگ رہی تھی، اور اس نے پکڑنا چاہا تو کرتا جو ہے وہ پیچھے سے پھٹ گیا۔ حضرات مریم سلام اللہ علیہا کے کردار پر لوگوں نے حرف گیری کی، انگلیاں اٹھائی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا کی، قال
इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या। उन्होंने अपनी मां की बरात को बयान किया, और जब सैयदा आयशा पर तोहमत लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अन-नूर की 18 आयात आसमान से नाजिल की। इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा वलहुम अज़ाबुन अलीम। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कलेमा ताज्जुब, पाक दामनी को बयान करने से पहले कलेमा ताज्जुब बयान किया, सुब्हानक। उलमा ने कहा है कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ऐबों से और नुक्सों से पाक है, इसी तरह ऐ प्यारे नबी आपकी बीवी जो है वो इस गुनाह से पाक है। हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। हज़रात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपनी बीवी के साथ किस तरह वक्त गुजारते हैं, मैं इसकी झलकियां पेश करना चाहता हूं। कभी आप अपनी बीवी को अपने कंधे पर सर रखकर हफ्सियों का खेल दिखाते, कभी अपनी बीवी के साथ दौड़ लगाते, और कभी आपकी बीवी आपकी मोहब्बत में रात की तारीकी में आपका पीछा करती। इस तरह की मोहब्बत है कि कायनात के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ बात की हजरत आयशा के बारे में। फरमाया ला तुज़ूनी फी आयशा, आयशा के बारे में मुझे कोई तकलीफ ना दिया करो, मैं तुम में से किसी भी बीवी के लिहाफ और बिस्तर पर होता हूं। आसमान से रब का पैगाम नहीं आता, फरिश्ते नहीं आते, वही नहीं उतरती, लेकिन मैं आयशा के लिहाफ में होता हूं तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से वही भी नाजिल कर देता है। हजरत, आसमान के फरिश्ते भी हजरत आयशा का एहतराम करते। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या कहते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को हमारा सलाम पेश करे। ये कौन है? ये नबियों के उस्ताद सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब ये उनकी जिंदगी और उसकी झलकियां, अब उनका जो अखलाक और किरदार है उस पर भी मैं बात करना चाहता हूं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे ज्यादा आपकी अज़वाज में से सबसे ज्यादा, सबसे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की राह के अंदर सदका और खैरात करने वाली थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, ये सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन अस्मा बिन्त अबी बकर के बेटे थे, और इन्हीं की निस्बत हजरत आयशा ने अपनी कुनियत रखी। लाखों अशरफियां इनकी खिदमत के अंदर पेश किया करते थे, और रावी बयान करता है कि सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक अशरफी, एक सिक्का भी अपने घर में नहीं रखती थी, सारा जो है वो सदका और खैरात कर दिया करती थी। सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आबिदा और ज़ाहिदा थी। आबिदा और ज़ाहिदा से क्या मुराद है? यानी रात पर क़याम करना, सारी सारी रात क़याम करना रमजान के अंदर। ज़कवान, उनकी आवाज बड़ी प्यारी थी, बड़ी खूबसूरत तिलावत करते थे, लेकिन पूरे कुरान मजीद के हाफिज नहीं थे। तो ज़कवान जो है उनको कुरान मजीद देकर के तुम कुरान मजीद से देखकर पढ़ा करो, और वो इमामत करवाते, और उनकी इमामत के अंदर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अहले बैत की जो औरतें हैं रात भर क़याम करती थी। आप देखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने के अंदर क़यामुल लैल की कितनी मोहब्बत है। हजरात, क्या वजह है
ہمارے اندر قیام اللیل کی رغبت نہیں ہے. جس بندے کی پیشانی یا دماغ شیطان کے ہاتھ میں ہوگا اس کے اندر قیام اللیل کی رغبت نہیں ہوگی، نہ تراویح کی نہ تہجد کی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یہ زبان قول و فعل کے تضاد سے اگر بچنا چاہتے ہیں، غیبت اور جھوٹ سے بچنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک نسخہ بتایا ہے، نسخہ کیمیا، وہ قیام اللیل ہے. حضرات، آپ اور میں جو دیندار اور مذہبی لوگ ہیں، شیطان ہمارے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ جنسی حملہ کرتا ہے. کبھی کانوں کو اچک لے گا، کبھی نگاہ کو اچک لے گا، کبھی زبان کو آلودہ کرے گا، اور کبھی جسم کو اس کی طرف مائل کرے گا. یہ جو شہوت ہے، سیکسول پاور ہے، دنیا کے اندر کوئی چیز اس کی لگام نہیں ہے. اس کی لگام اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہے، اور اس کی جو لگام ہے وہ قیام اللیل اور تہجد کی نماز ہے. آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتے کے بارے میں پریشان ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چلتا، آپ کی خواہشات نہیں پوری ہوتی، آپ کا قرضہ نہیں اترتا. یہ میری بات نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے حل من طائب، کوئی ہے مستغفر، کوئی معافی چاہنے والا، کوئی توبہ کرنے والا. حل من سائل، ہے کوئی سوالی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. میرے بھائیوں دوستو، رمضان المبارک کے ان لمحات کے اندر آخری عشرے کی آمد ہے. اللہ کے لیے اگر اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں، جنسی لذت سے بڑھ کر اللہ کی محبت کی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ رمضان کے آخری عشرے کے اندر تاک راتوں کا قیام اور ساری رات قیام اللہ کی محبت میں اپنے بدن کو تھکا کر دیکھیں، اور پھر اللہ سے مانگ کر دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی عطا کرنے والا ہے، اور وہ عطا کر کے خوش اور راضی ہوتا ہے. حضرات، میں نے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے دل کو نرم کرنے والی باتوں کا انتخاب کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے الجامع الصحیح، صحیح بخاری کے اندر ایک کتاب قائم کیا ہے. جن کے پاس صحیح بخاری ہے وہ ضرور بھی ضرور پڑھے. اس کتاب کا عنوان ہے کتاب الرقاق، دل کو نرم کرنے والی باتیں. دل کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ بدن کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا بدن ٹھیک ہے. فرمایا خبردار وہ دل ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کوئی چیز انسان کے کام نہیں آئے گی، نہ اس کا مال اور نہ اس کے بیٹے. الا من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ کی بارگاہ میں آیا سلامتی والا دل لے کر. سید عائشہ کا دل سلامتی والا ہے. ان کی زندگی کے شب و روز، اعمال، اخلاق، کردار، اطوار، ایک ان کی جو حرکت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اندر اس طرح ملی ہوئی ہے کہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو، اپنی بیٹیوں کو ان کے اخلاق کے ساتھ، کردار کے
ساتھ عبادات کے ساتھ آراستہ کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر حدیث لے کر آئے ہیں، اور اس حدیث کا تعلق بھی دل کو نرم کرنے والی باتوں کے ساتھ ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس کی ناقدری کرتی ہے۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ فرمایا الصحت، یہ جو صحت مندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ صحت مندی کے ہوتے آپ قیام نہ کریں، آپ سجود نہ کریں، صحت مندی کے ہوتے آپ جو ہے وہ تلاوت نہ کریں، تو یہ بڑی بد نصیبی اور محرومی کی بات ہے۔ ایک صحت مندی ہے اور ایک فرصت ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے ایک بڑے طبقے کو ایسا رزق عطا کیا ہے کہ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کا رزق جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، ان کے پاس فرصت ہے، ان کا کام صرف آنا، حاضری لگانا، یا سائن سگنیچر کرنا، یا اپنی کرسی پر بیٹھنا ہے، یا پیسے گننا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے ہاتھ کار وال دل یار وال، کہ ہمارا جو دل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن جب قائم ہوگا، لوگ بالکل ننگے کھڑے ہوں گے اور ان کے جسموں پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ ماں باپ بھی وہاں ہیں، اولاد بھی وہاں، بھائی بہن اور دوست بھی وہاں، مقتدی بھی وہاں، مرید اور پیر بھی وہاں، میں اور آپ بھی وہاں ہوں گے۔ سوال کیا گیا اس حالت کے اندر کہ لوگ ننگے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا حال ہی ایسا ہوگا، فکر ہی ایسی ہوگی کہ کسی کی توجہ دوسرے کی طرف ہوگی نہیں۔ اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے، ان کے مال سے، ان کے چہرے سے، ان کی شرمگاہوں سے اور ان کے گناہ گننے سے، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا دوسروں کے گناہ گننا، ان کے گناہ گننے سے جو بندہ بے نیاز ہو جائے گا، یہ بات یاد رکھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل کر دے، بغیر حساب کے ساتھ۔ تو نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو عمل ہے وہ ہمیں کیا سکھلاتا ہے کہ ہم اور ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو ہیں وہ قیام اللیل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آخری عشاء آتا، نبی علیہ السلام اپنا لنگوٹ کس لیتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگا کے رکھتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگا کے رکھتے تھے۔ شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، ساری رات ایک لمحہ بھی اللہ کے نبی نہ خود سوتے نہ اپنے گھر والوں کو سونے دیتے۔ آج ہم مولوی کراٹے مارتے ہیں، آج ہم مولوی لوگوں کو جہنم سے نکالنے پر نکلے ہوئے ہیں، اور ہماری اولادیں اور ہمارا جو اہل و عیال ہے وہ جہنم کے اندر گر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حشر کے میدان کے اندر جہاں ہم ننگے کھڑے ہوں گے، کسی کا قدم بھی تب تک نہیں ہلے گا کہ جب تک وہ اللہ کو چند سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ ان عمر فیما افنا، تجھے عمر دی تھی کہاں گزار کر آیا ہے۔ ان شباب فیما ابلا، تجھے جوانی دی، جوانی کے لمحات جو ہے وہ تو نے کدھر گزارے۔ میرے بھائیوں دوستوں، بعض لوگ نبیوں جیسے ہوتے ہیں۔ آپ یہ جملہ سن کر حیران ہوں گے، نبیوں جیسے کون ہوتے ہیں؟ نبیوں جیسے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، جو جوانی میں طاقت ہونے کے باوجود زنا اور فواحش کے قریب نہیں جاتے، جو غریب ہونے کے باوجود حرام کا لقمہ نہیں کھاتے، اور
اور یہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصف ہے کہ سب سے بڑھ کر عبادت گزار بھی، سب سے بڑھ کر صدقہ و خیرات کرنے والی، اور سب سے بڑھ کر رزق کے بارے میں، کھانے اور پینے کے بارے میں احتیاط کرنے والی۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اعتماد حضرت ابو بکر اور عمر پر کرتے تھے رضی اللہ عنہما، لیکن آپ کھانے میں کسی پر بھی اعتماد نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق شرینی لے کر آئے، اچھا جی کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے، کس نے بھیجی ہے؟ آپ ایک دعوت پر گئے، فرمایا میں نہیں کھا سکتا، یہ جو بکری ہے نا یہ مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے، اسے اعتماد ہے کہ میں اسے اس جیسی بکری دے دوں گا، ہمارے گھروں کے اندر ایسا لین دین چلتا ہے۔ لیکن آپ نبوی احتیاط دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شبہ سے بچتا ہے وہ اپنی عزت کو بھی بچا لیتا ہے اور اپنے دین کو بھی بچا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے، فرمایا سرسبز و شاداب کھیت ہے، اس کے گرد کھالی ہے، جو اپنے جانور کھالی پر چرائے گا لامحالہ اس کے جانور کھیت کے اندر جائیں گے۔ فرمایا آگاہ ہو جو خبردار، کھیت اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور خالی شبہ ہے، جس نے اپنے جانوروں کو خالی پر چرنے سے بچا لیا وہ تو حرام کے اندر واقع نہیں ہوگا، اور جس نے پرواہ نہ کی شبہ کی وہ کوئی گل نہیں ہے، وہ مولوی آندے رہیں گے خیر سکلا ہے، فرمایا وہ حرام کے اندر واقع ہو جائے گا۔ حضرات سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فقراء سے بڑی محبت کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت دکھائی تو جنت کے جو اکثر تعداد ہے نا وہ فقراء کی ہے، جو غریب لوگ ہیں، لیکن غریب ہے دیانتدار ہیں۔ بعض غریب ایسے ہیں مر جائیں گے اپنی دیانتداری کے اوپر حرف نہیں آنے دیں گے۔ میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا کے اندر ایسے رہ کہ جیسے تو مسافر ہے یا تو اجنبی ہے۔ اجنبی آدمی، مثال آپ کراچی جاتے ہیں، کراچی جا کر تو آپ مستقل گھر نہیں بنائیں گے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں 2 دن کے لیے آیا ہوں، 4 دن کے لیے آیا ہوں، تو 2 دن اور 4 دن کے لیے جو آنے والا ٹھہرنے والا ہے وہ وہاں پر پکے گھر تو نہیں بناتا۔ فرمایا دنیا کے اندر ایسے رہیں کہ جیسے اجنبی ہے یا جیسے ایک شہر سے، ایک علاقے سے، رستے سے گزرنے والا ہے۔ ہم کہاں پر ہیں یہ سوچئے کہ کیا ہم اپنے گھر کے فرش کا رب کو جواب دے سکتے ہیں، چھت کا جواب دے سکتے ہیں، دروازوں اور دروازوں کے کنڈوں اور چٹکیوں کا ہم اسراف کا جواب اپنے رب کو نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیوں دوستو، تو فقراء سے محبت کرنا یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ ہے۔ علم نبوی کے ساتھ جڑے رہنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، حدیث کی تلاوت کرتے رہنا۔ اللہ کے لیے قرآن مجید گھروں میں دھول کے ساتھ اٹے پڑے ہیں، ان کو کھولیں اور پڑھیں، ترجمے کو پڑھیں، ترجمے کو سنیں، حدیث نبوی کو پڑھیں۔ آج بعض علماء سو جو ہے وہ دین کے اندر اپنی دادا گیری کو دکھاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کی کتاب مرتب کی ہے، رسالہ ہے مختصر سا، بلوغ المرام، اس کا ترجمہ پڑھے۔ جو آدمی بلوغ المرام اس حدیث کے رسالے کو پڑھ لیتا ہے وہ حلال و حرام کے مسائل میں ماہر بن جاتا ہے۔ حضرات آپ کے دل بڑے سخت ہیں، آپ کو رونا نہیں آتا، دل کو نرم کرنے کے لیے میں آج آپ کو ایک عمل بتانے لگا ہوں۔ سارا خطبہ بھول جانا پرواہ نہیں ہے،
اس بات کو اپنے ذہن کے اندر پفست کر لینا، اللہ کی قسم ہے دل کا زنگ بھی دھل جائے گا، کالت ختم ہو جائے گی، نفاق اتر جائے گا، فواحش کا شوق دماغ سے نکل جائے گا۔ آزما کر دیکھ لیں، کوئی سیرت کی کتاب اردو کے اندر خرید لیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ ہو، کتاب ہو، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، آپ اپنے آنسو کو روک ہی نہیں سکتے کہ اس نبی نے اپنی امت سے کتنی محبت کی ہے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کن صعوبتوں سے دین کی اس کشتی کو گزار کر آج ان کی محنتوں سے اللہ نے ہمیں مشرف با اسلام کیا ہے۔ آپ کا گھرانہ کیسا ہے، آپ کے شب و روز کیسے، آپ کے فیشن کیسے، آپ کے کپڑے کیسے، آپ کے جوتے کیسے، یقین جانیے کوئی سخت سے سخت دل بھی ہے، پتھر کی طرح بھی ہے۔ یہ میری نصیحت اور تجربہ ہے، اس کو اختیار کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، پتھر کی طرح جو سخت دل والا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو بھی بدل دے گا۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے بڑھ کر صدقہ و خیرات کرنے والی اور قیام کرنے والی، قرآن کی تلاوت کرنے والی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کو بیان کرنے والی، وہاں ان کی طبیعت کے اندر کیسا احتیاط ہے، یقین جانیے انہوں نے چن چن کر ان حدیثوں کو بیان کیا ہے کہ جن احادیث کے اندر امت کی عزت ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، فرمایا جو لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر نکاح کرے گی، سن لے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اس کا جو نکاح ہے وہ نکاح باطل ہے۔ حضرات، سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ کے درمیان کتنی محبت تھی۔ آج اہل تشیع کہتے ہیں کہ سیدہ تو نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار۔ اس حدیث کو اللہ کے نبی سے روایت کیا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو سلیب لیس کپڑے پہناتے ہیں جن سے ان کی بدن، ان کی شرمگاہیں واضح ہوتی ہیں۔ معاشرے کے اندر درندے عام ہیں، اپنے بچوں کو، اولادوں کو بچانا، لباس جو ہے وہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، پرکشش ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ایسے ہے، انسان بڑھنا اچھا نہیں لگتا، کپڑے کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس، اللہ نے یہ ہماری عزت کے لیے، زینت کے لیے لباس ہمیں پہنایا ہے، یہ نعمت عطا کی ہے۔ آپ کسی جانور کو کپڑے پہنا لیں وہ اس کو نہیں اچھے لگیں گے، اللہ نے بنایا ہی نظام ایسا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ایک بچی سیدہ عائشہ کے گھر میں آئی، اس نے پازیب پہنی ہوئی تھی۔ ہم کہتے ہیں بچے ہیں کوئی بات نہیں، بچوں کی عادات بنانی پڑتی ہیں۔ آپ کی بچی جو ہے وہ 10 سال کی ہے، بلوغت سے پہلے اس کو پردے کی عادت جو ہے وہ بنائیں۔ اپنے بچوں کو 10 سال سے پہلے نماز کی عادت ڈالیں۔ صحابیات کہتی ہے ہم اپنے بچوں کو روزے رکھواتی اور ان کی تلخیوں کو ختم کرنے کے لیے ان کو گڑیاں اور کھلونے دیتی کہ ان کا دل بہل جائے اور وقت گزر جائے۔ حضرات، یہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے اور ٹھنڈے روزے آ رہے ہیں، یہ بھی روزے اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈے کیے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ جو مواقع ہیں، غنیمت ہے اپنے بچوں کو روزے رکھوا کر۔ اور پھر وہ جو پازیب کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے کیا کہا کہ اس بچی کو میرے گھر سے باہر نکال دو یا اس کے پاؤں سے پازیب اتار دو۔ یہ شیطان کی آواز ہے۔ کیا مطلب ہے شیطان کی آواز کا؟ کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو عمل ہے، یہ لوگوں کی توجہ کو کھینچے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ ایسی عورت جو خوشبو لگا کر
بازار جاتی ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کریکٹر لیس عورت ہے، وہ زانیہ ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا یہ دل بدل جائے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے متلاشی بن جائے، اور آپ جو ہے وہ اللہ سے محبت کرے، اس کے رسول سے محبت کرے، اہل اللہ سے محبت کرے، قرآن اور سنت سے محبت کرے۔ رزق اللہ کافر کو بھی دے رہا ہے اور مسلمان کو بھی دے رہا ہے، اور مانگنے والوں کو بھی دے رہا ہے، اور جو مانگ نہیں سکتے ان کو بھی دے رہا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے ایسے جانور ہیں، گجرا والا شہر کے اندر جتنی غذا ایک دن کے اندر کھائی جاتی ہے، اتنی غذا ایک ایک لقمے میں وہ جانور کھانے والے ہیں۔ دنیا کے اندر ایسے جانور بھی موجود ہیں۔ تو یہ شان یہ اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ آپ سے دوستی چاہتا ہے، اور پھر اس کا کمال دیکھیں، اس کی مہربانی دیکھیں۔ وہ کہتا ہے آؤ مجھ سے صلح کرو، معافی مانگو، قدم بڑھاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چل کر آئے گا، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔ زمین کے برابر گناہ لے کر آ، 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ آپ کا استقبال کرے گی۔ گناہوں کی لذت کے اندر رہنے والے، کاش کہ تجھے اللہ اپنی محبت کی لذت عطا کرے۔ دنیا کی ساری لذتیں جہاں ختم ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی لذت یہ شروع ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام جہاد کے میدانوں کے اندر جنت کی خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے کہ جب وہ دشمن سے لڑتے تو ان کو یہ احساس ہوتا اور ان کو محسوس ہوتا کہ جنت ہمارے قریب ہے اور ہم جنت کی خوشبو جو ہے وہ پا رہے ہیں۔ یہ بھی اس جماعت کی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جس طرح نبی علیہ السلام کو جنت دکھائی ہے، دنیا کے اندر بعض صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو بھی عطا کی۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله